یہ ویڈیو نہ تو پیڈ پروموشن ہے اور نہ ہی اس میں مغالطے سے کام لیا جائے گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، سیو کر لیں۔ سب سے پہلے آپ اگر عمرے پر جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو اتنا فائدہ دے گی وہاں پہ جا کے کہ آپ کے پیسوں کے حوالے سے بھی آپ کے بہت سارے پیسے بچ جائیں گے، کھانے کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے۔ جس گروپ کے ساتھ گیا عبد الرحیم صاحب ہیں اور وہ کام کرتے ہیں میزاب گروپ کے ساتھ۔ میزاب گروپ جو ہے وہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو بڑا زبردست گروپ ہے، کیونکہ انہوں نے نا اپنے لوگ وہاں بٹھائے ہوئے ہیں۔ جیسے میں الکسوہ ٹاور میں رہ رہا تھا تو عامر صاحب تھے وہاں پہ، گجرانوالہ سے بہت عزت کرتے ہیں اور حاجیوں کو باقاعدہ طور پہ خود ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کمرہ لے کے دینا ان کو۔ شٹل سروس ان کی بڑی زبردست ہے اور باقی ان کے معاملات یہاں پہ بڑے بہترین ہیں، اور سروس کے حوالے سے تو کافی حد تک بہت اچھا رہا ہے کام۔ وہ ایک کال کرتے تھے تو چیزیں صفائی بھی ہو جاتی تھی، چیزیں بھی مل جاتی تھیں۔ اوورال بہت اچھا رہا ہے مکہ میں۔ اور باقی جو ان کی ایک آدھی خامی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ یہاں پہ جو الکسوہ ٹاور میں رہے ہیں مکہ میں، تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی رہا ہے الکسوہ ٹاور میں، 5 اسٹار ہوٹل ہے، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر مدینہ میں بات کروں، بہت ہی خوبصورت شہر، محبتوں بھرا شہر، لیکن جو ہوٹل بنا ہوا تھا جو جہاں انہوں نے بھیجا منازل مرجان میں، اس میں تھوڑے سے کچھ چیزیں تھیں، وہ میں نے بعد میں ان سے ٹھیک بھی کروائیں، ان کی مہربانی ہے۔ اور ایک مین چیز بھائی جو سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ دوپہر کو یہ لے کے مکہ سے مدینہ جاتے ہیں۔ مجھے لے کر گئے ہیں، کچھ لوگوں کو صبح بھی لے کر گئے تھے۔ صبح والوں کو تو بچت ہو گئی، ہم لوگ جو دوپہر کو جائیں گے تو بھائی سارا دن لگ جانا ہے۔ اور ہر بندہ وہاں جا کے ایک قسم کا لالچی ہے کہ جناب علی مجھے نمازیں مل جائیں مدینہ میں، چاروں کی چاروں، ظہر اثر مغرب عشاء ہماری وہ رہ گئی تھی۔ اور وہاں سے واپسی پر بھی میرے ساتھ یہی ہوا کہ دوپہر کے ٹائم میں نکلا وہاں سے اور مکہ کی نمازیں رہ گئی۔ دیکھیں نا، 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے مکہ میں اور 50,000، تو بھائی 6 لاکھ نمازیں تو ثواب تو رہ گیا نا۔ تو ہر انسان لالچی، اور وہ بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے وہاں پہ۔ اور میزاب گروپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی یہ والی چیزیں آپ ٹھیک کریں۔ رش ہے یا نہیں ہے یہ اس سے کسی کو سروکار نہیں، ہر بندے کی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد۔ بس یہ 1 2 چیزیں تھیں، اور ادروائز ہر چیز اچھی تھی، بہت اچھی سروس انہوں نے پرووائڈ کی۔ ابھی چلتے ہیں عمرے کی طرف۔ تو بھائی جب آپ وہاں پہنچ جائیں، اچھا شریعت کی میں کوئی بات آپ کے ساتھ نہیں کروں گا کیونکہ عالم دین موجود ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، پر مجھ سے آپ جو بھی کمنٹ میں سوال پوچھیں گے میں لازمی آپ کو اس کا جواب دوں گا خود سے۔ احرام تو آپ لوگ میقات سے پہلے پہن لیتے ہیں، اور جو لاہور سے جا رہے ہیں یا کسی جگہ سے تو وہیں سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ تو وہاں پہنچیں، ہوٹل میں آپ آرام کر سکتے ہیں، 2 3 گھنٹے آرام کر کے آپ جا سکتے ہیں خانہ کعبہ حرم میں، اگر ہم مکہ گئے ہیں پہلے تو۔ لیکن پہلی دفعہ جو بندہ جاتا ہے نا، اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو آرام کی نہیں پڑی ہوتی، وہ فوراً وہاں پہنچنا چاہتا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں سب سے پہلے اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا تھا۔ تو آپ نے جب وہاں جانا ہے، سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ بھائی کوئی نشانی وغیرہ لگا لے، کیونکہ میں بھی راستہ بھول گیا تھا، سارے ہی تقریباً بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول گیا تھا۔ اور آپ لوگ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی نشانی لگا لیں، جو آپ کی شٹل سروس چل رہی ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی، وہاں پہ آپ نشانی لگا لیں گے۔ اچھا، آپ نے 79 گیٹ سے جانا ہے، نوٹ کر لیں 79 گیٹ سے، کیونکہ 79 نمبر سے مجھے ویسے ہی محبت ہو گئی ہے، کیونکہ جو ہی اس کو ہم کراس کرتے ہیں تو سامنے آپ کو جنت نظر آتی ہے۔ لیکن جب اگر آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نظروں کو نا اندر جانے سے پہلے جھکا لینا ہے، کیونکہ آگے جا کے تھوڑا سا لیفٹ پہ نظریں جھکا کے جانا ہے، کیونکہ اگر آپ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا بہت مزہ لینا چاہتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں شکریہ ادا کروں گا محسن بھائی کا، جو کہ لاہور میں ان کا ریسٹورنٹ ہے الخیر کے نام سے، الخیر کھڈا۔ انہوں نے مجھے بہت گائیڈ کیا تھا اس حوالے سے کہ بلال اس طرح کر کے آپ نے جانا ہے، تو ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ اور انہی کے مطابق میں چلتے چلتے نیچے اسٹیئر سے اترا اور نیچے مطاف میں پہنچ کے جب ایک دم نظر اٹھائی۔ اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ دیکھ کے پہلی دعا کرتے ہیں، پہلی دعا تو کرنی ہوتی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بندہ وہاں پہ جا کے پہلی دعا بھول جاتا ہے، کیونکہ کعبے کو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو میں نے وہاں پہ نوٹ کیا ہے ان کو ہوش ہی نہیں رہتی ہے، اور ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کی آواز کتنی اونچی ہے رونے کی یا کتنی کم ہے۔ تو یہ تو ایک معاملہ ہے، دعائیں شوائیں تو بندہ بعد میں ہوتی ہیں، اس ٹائم بندے کو نہیں یاد رہتی۔ تو آپ پہلے وہاں سے جائیں، اس کے بعد آپ لوگوں جو ہے وہ تھوڑا سا اندر ہوں گے نا 79 سے، جو فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ایک کمپیوٹر سی مشین نظر آئے گی، اور وہاں پہ ایک بھائی عربی بیٹھے ہوں گے۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ ہیں تو ان کو اپنا نمبر دے کے نا ان سے ایک بینڈ لے لیں، ہاتھ پہ باندھنے والا، بچوں کو باندھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں ہونے والی۔ وہ بینڈ پہ اگر بچے آگے پیچھے بھی ہو جائیں گے تو وہ کال کر کے بچے آپ تک پہنچ جائیں گے۔
اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ میں سب سے پہلے اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا تھا. عبادت کا جو تعلق ہے وہ مشقت کے ساتھ ہے. تو وہاں پہ آپ کو طواف اور عمرہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا یعنی کہ مشقت ہے وہاں پہ کعبے میں مکہ میں. تو باقی آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ اگر کھانے کے حوالے سے بات کروں جس میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ بھائی کھانے کے حوالے سے آپ کو بہت سارے پیسے بچیں گے تو آپ لوگوں نے نا ابراہیم خلیل روڈ پہ جانا ہے. زیادہ تر جو ہے نا زیادہ تر وہ لوگ 12 ریال 10 ریال 15 ریال کی چیزیں دے رہے ہیں جو کہ 3 روٹیاں فری ملتی ہیں اور سالن کافی سارا ہوتا ہے. تو اگر آپ لاہوریاں سالن زیادہ کھاتے ہیں تو وہ بھی زیادہ ہے. تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ 2 ٹائم کا 2 بندے کھانا کھا سکتے ہیں آرام سے. تو ہاف کم ہی دے رہے ہیں. آپ لوگ اگر ان سے تھوڑی سی نیگوشیشن کریں گے تو آپ لوگوں کو ابراہیم خلیل روڈ پہ جو پاکستانی ہوٹل بنے ہیں نا وہ مان جائیں گے. وہ ہاف بھی کئی لوگ دے دیتے ہیں. اب میں الکسوہ ٹاور میں رہ رہا تھا. میں نے جو سب سے زبردست جگہ ڈھونڈی ہے نا وہ الکسوہ ٹاور میں ہی ہے. اور اس کے علاوہ بھی کہیں ہوں گی مجھے نہیں معلوم ہے. وہ نیچے ایک ریسٹورنٹ ہے کراچی والوں کا تو بڑا ہی زبردست ہے یار. وہ واحد لوگ ہیں جو ہاف بھی دے رہے تھے. یعنی کہ اگر 10 ریال کا فل تھا یعنی کہ 3 روٹیاں اور سالن زیادہ تو وہ 2 بندے کھا سکتے ہیں. نہیں تو 5 ریال میں اگر آپ اکیلے ہیں کیونکہ میں اکیلا تھا تو مجھے 5 ریال 6 ریال میں سبزی اور دال مل جاتی تھی. اور اگر میں نے قیمہ مٹر بڑا مزے کا مجھے وہاں پہ لگا وہ 8 ریال اور 9 ریال میں مل جاتا تھا. جو لوگ ابھی جانا چاہ رہے ہیں تو دن چھوٹے ہیں بھائی. تو زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظہر اثر مغرب عشاء کے ٹائم بندہ حرم میں ہی رہے. ایک بات بڑی مشہور تھی کہ یار مجھے کہہ رہے تھے کہ یار وہاں پہ لیٹنے نہیں دیتے سونے نہیں دیتے. بھائی کچھ بھی نہیں کہتے ہیں. بڑا احترام کرتے ہیں عمرہ زائرین کا اور حاجیوں کا بہت عزت کرتے ہیں. اور وہاں پہ ایک بھائی چارے کی آپ کو مثال ملے گی اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا وہاں پہ. اور شاپنگ آپ لوگوں نے مدینہ جا کرنی ہے. اگر آپ مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ میں آپ لوگوں کی نمازیں ہیں اور سلام ہے تو آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں گے. یہاں پہ آرام سے آپ اپنی کیا کہتے ہیں عبادتیں بھی کر سکتے ہیں اور شاپنگ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح کھجوریں ہیں چیزیں باقی لینا چاہیں آپ گھر والوں کے لیے تو بڑے آرام سے مسجد بلال کے پاس آپ یہ شاپنگ کر سکتے ہیں. اور بھی جگہوں پہ کر سکتے ہیں. پنجاب ہوٹل کے نام سے ہے بلال مسجد کے بالکل پاس. اور میں نے اس کی چھوٹی سی ایک ویڈیو بھی کی تھی. کھانا بھی ان کا بہت اچھا تھا اور بھائی کی جو ہے نا وہ بڑی محبت تھی اور انہوں نے جو ہے وہ بڑی عزت اور احترام دیا وہاں پہ. اگر زیارات کی بات کریں تو زیارات میں جو ہے وہ آپ کے اگر پیکج میں شامل ہے تو ٹھیک ہے. اگر پیکج میں شامل نہیں ہے تو بھائی آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ جائیں گے صبح کے ٹائم فجر کی نماز کے بعد تو وہاں پہ بسیں لگی ہوں گی 10 ریال کی. وہ آپ 10 ریال لیں گے اور بڑی بس جو ہے وہ آپ کو لے کر جائے گی اور ظہر سے پہلے آپ کو واپس لے آئے گی. جس میں غار سور غار ہرا جس میں عرفات کا میدان ہے جس میں جبل رحمت آپ کو دکھایا جائے. مراد ہے ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے قربان کرنا چاہا تھا تو وہ جگہ بھی آپ کو دکھائی جائے گی. شیطان کہاں پہ بڑے وغیرہ چھوٹے وہ سارے کے سارے دکھائے جائیں گے آپ لوگوں کو ان زیارات میں. مدینہ کی زیارت کی بات کریں گے تو بھائی وہاں پہ آپ لوگوں کو 7 ریال لیے ہیں مجھ سے. 7 ریال لیے انہوں نے وہاں پہ کیونکہ سستا ہے مدینہ بہت پہاڑ ہے. جہاں پہ غزوہ احد ہوئی تھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سید الشہداء ہیں ان کی قبر مبارک ہے جنت البقیع آپ دیکھ سکتے ہیں. اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قباء. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر پیدل جایا کرتے تھے اور میرا بھی دل تھا کہ میں پیدل جو ہے مسجد نبوی سے نکلوں اور مسجد قباء تک جاؤں. پہلے تو چھوٹا سا رستہ لگ رہا تھا لیکن وہ کافی لمبا ہو گیا لیکن بڑا مزہ آیا. بڑے سکون سے میں وہاں پہنچا اور راستے میں بڑا خوبصورت بازار بنا دیا انہوں نے اور بیٹھنے کے لیے بینچز لگا دیے. آرام سے آپ دودھ کی بوتل لیں یا ساتھ میں کوئی لسی وغیرہ لے کے وہاں بیٹھ کے پئیں ایک آدھا اسٹے کریں اور اس کے بعد اللہ کا نام لے کے آپ مسجد قباء جائیں. مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملے گا. اور مناز المرجان اور جو اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہوٹلز ہیں وہ آپ لوگوں کو سستے میں کھانا دے دیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے 300-350 ریال بچ جائیں گے. اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عبادات کو زیادہ سے زیادہ کریں. کوشش کریں کہ سیلفیاں کم لیں موبائل کا کم یوز کریں. میں نے بھی جسٹ شارٹس وہی لیے ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا سکوں انفارمیشن دے سکوں آپ لوگوں کو فائدہ مل سکے. سفر جو ہے وہ حدیث کے مطابق قطعۃ النار ایک جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تھوڑا سا صبر کے ساتھ ایئرپورٹ پہ بھی تھوڑا سا تحمل رکھنا ہے آپ نے. یہ ویڈیو آپ لوگ سیو کریں شیئر کریں تاکہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہو. ویڈیو کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اور مزید جو ہے کھانے کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے میں ویڈیو ایک آدھی اور کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. جو لوگ ابھی جانا چاہ رہے ہیں جو لوگ جنوری میں جانا چاہ رہے ہیں اور جو لوگ نیت کر چکے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا.